عمل کرے اور پھر اس کو پھیلائے ساری دنیا میں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنا شروع فرمایا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و تسلیمات کو بھی دنیا میں بھیجنا شروع فرمایا۔ دعوت کا وجود، دین کا وجود، دین کے وجود کے لیے دعوت کا وجود ضروری ہے۔ کہ دعوت سے دین زندہ ہوتا ہے، دعوت نہیں ہوتا ہے تو دین مٹ جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے نبیوں کو دعوت کی محنت دے کر بھیجا۔ نبی تشریف لاتے تھے تو نبی کی محنت سے دین دعوت زندہ ہوتا تھا اور دعوت کی برکت سے دین زندگی میں آتا تھا، اور دین کی آنے کی وجہ سے زندگیوں میں سکون آتا تھا، انصاف آتا تھا، محبتیں الفتیں پیدا ہوتی تھی، اور جو ہے آپس کی بھائی چارگی پیدا ہوتا تھا دین کی وجہ سے۔ اس لیے دین کے سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور دین پر چلنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو پھیلانا بھی ہر ایمان والا کا کام ہے۔ وہ دین کو پھیلائے، دوسروں کو سکھائے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ دین کو سیکھو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اپنے اہل کو بھی سکھاؤ، اپنے آس پاس والوں کو بھی سکھاؤ۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر ان کی تربیت فرمائی۔ ہر صحابہ دین سیکھنے والا تھا، ہر صحابہ دین کو محنت کرنے والا تھا اور دین پر چلنے والا تھا۔ وہ مسجدوں میں جاتے تھے تو دین سیکھنے کی نیت سے جاتے تھے، طالب بن کر جاتے تھے کہ نماز بھی اللہ کا حکم بھی پورا کرنا ہے اور دین بھی سیکھنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے، تو علم حاصل کرنے کی نیت سے مسجدوں میں جاتے تھے، اور جب مسجد سے آتے تھے تو اس علم کو سکھانے کی نیت سے آتے تھے کہ جن کے پاس یہ علم نہیں ان کو یہ دیتے تھے، گھر والوں کو دیتے تھے، بیوی بچوں کو دیتے تھے، تو معلم بن کر واپس ہوتے تھے مسجد سے، مسجد میں طالب بن کر جاتے تھے اور مسجد سے واپس ہوتے تھے معلم بن کر، اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے، جان لگانے کی شوق سے، اللہ کے راستے میں شہادت کی شوق سے پھرتے تھے۔ ایسا ذہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا ہے، صحابہ کی، مردوں کی، عورتوں کی، اللہ کے راستے میں پھرنے کا، اور دین کو، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا ایسا شوق اور جذبہ صحابہ کے اندر، مردوں عورتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا۔ ہر مرد عورت، بوڑھے بچے جوان اس شوق سے ساتھ انتظار میں رہتے تھے کہ کب اعلان ہو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ وہ ضرورت کے کام میں لگتے تھے، اس کو مقصد بنا کر نہیں رکھتے تھے، بس اس انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی اعلان ہو، الصلاۃ جامعۃ کا عنوان پر، نماز کے عنوان پر بلائے جانے کے انتظار میں ہوتا تھا۔ صحابہ سمجھتے تھے اس اعلان کا مقصد کیا ہے، اس اعلان کا مقصد ہے اللہ کے راستے میں جان کا بازی لگانا اللہ کے دین کے لیے۔ تو صحابہ فوراً مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، فوراً، وہ جو دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے تھے ضرورت کی وجہ سے، انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ اب تو تقاضا پورا ہو گیا ہے، اب باقی سارے تم اپنی ضرورتوں میں مشغول رہو۔
لیکن جب اعلان ہو اور بلائے جاوے تو پھر آ جانا. کیا کریں؟ ان کا یہ زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا کہ میرا جان میرا مال اللہ کے دین کے لیے ہے. یہ سارے قرآنوں کی مجمع ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے محنت کی، قربانی دی، سالوں سال ہر سال اس راستے میں چلے ہیں اور پیچھے آنے والوں کے لیے ایک راستہ محنت کا تیار کیا ہے. یہ وہ مجمع ہے جو سارے دنیا کے لیے نمونہ ہے اور سارے دنیا کے تقاضے پورا کرنے والے ہیں. یہ وہ ہے کہ جس وقت بھی ان کے سامنے کوئی تقاضا رکھا جاوے تو یہ اسی وقت اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ پرانی کی ہے. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اصل پرانے تو صحابہ تھے، ہم تو نئے ہیں. سارے جتنے بھی ہم نے وقت لگایا ہوا ہے اور جتنا بھی ہم اللہ کے راستے میں پھرے ہوئے ہیں بنسبت صحابہ کے ہم نئے ہیں. پرانے تو صحابہ تھے. قربانیوں میں، مجاہدوں میں، صبر و تحمل میں، فاقہ کشی میں صحابہ سب سے آگے تھے. دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنا، دین کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، دین کی خاطر دنیا کی ہر تقاضوں کو چھوڑنا اور دین کے لیے دور دور سفر کرنا اور دنیا کے کونے کونے میں اپنے قبریں بنانا اور ہمیشہ کے لیے اولاد کو چھوڑ کے جانا، یہ انہی کے حصے میں تھا. صحابہ نے ایسے نمونے قائم کر کے گئے ہیں جو قیامت تک کوئی قوم ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا جیسے صحابہ نے پیش کیا. ہے جو صحابہ کی اگر گہری مطالعہ کیا جاوے تو صحابہ کی زندگیاں عجیب، جو ہر لائن کی قربانی دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے. انما امامنا الآخرہ ولیست امامنا الدنیا. صحابہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارا مقصد آخرت ہے، ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے. وہ جو کسی بھی ملک میں جاتے تھے صاف کہہ دیتے تھے کہ ہم آخرت ہمارا مقصد ہے، ہم تمہاری یہ حکومت، تمہاری یہ ملک مال، یہ دولت ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تم ایمان والے بن جاؤ، تمہارا آخرت اچھی بن جائے، دین والے بن جاؤ. ہم وہ سرمایہ لائے ہیں کہ جس سرمایہ کے انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جس سرمایہ سے وہ سرمایہ دین ہے. وہ جب ہماری زندگیوں میں نہیں تھا تو ہم دنیا میں سب سے ذلیل تھے، سب سے ذلیل قوم تھے ہم لوگ. جب یہ سرمایہ دین کے ہماری زندگیوں میں نہیں تھا، شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے تھے ہم اچھی بری میں فرق نہیں کر سکتے تھے، حلال حرام کے ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے، انصاف اور ظلم میں ہم فرق نہیں کر سکتے تھے. ہمیں بھائی چارگی نہیں تھا، ہم ظالمانہ زندگی گزارتے تھے، اپنے قوت اور بلبوت پر ہم چلتے تھے اور کوئی آس پاس کے ملک والے بھی ہم پر حکومت کرنے نہیں چاہتے تھے. ہم اتنے گرے ہوئے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دین لایا، جس دین کی برکت سے ہمیں اللہ نے جس دین کو نواز کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی. ہم گرے ہوئے لوگ تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرمایہ تم بھی حاصل کرو، تم بھی اپنی زندگی میں اس دین کو لاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ.
مومن صرف اپنی ذات کی فکر نہیں کرتا ہے، بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے وہ پوری امت کا فکر کرتا ہے۔ اتنا فکر صرف نہیں کرتا کہ بھائی میرے ذات میں دین آوے، بلکہ ان کا فکر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں میں دین آوے۔ اتنا فکر صرف نہیں کرتا ہے کہ بھائی میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، بلکہ ان کا فکر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسان مرد و عورت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر اس کا فکر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ان کا درد ہوتا ہے، حضور والی فکر، حضور والی درد۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ پریشان کیوں ہیں، غمگین کیوں ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ تو حضور نے فرمایا، بھائی جبریل، مجھے اپنے امت کی پریشانی بڑھ رہی ہے، مجھے اپنی امت کی غمگینی بڑھ رہی ہے، کہ موت کے بعد ان کو کیا ہوگا، یعنی آخرت میں ان کو کیا ہوگا، یہ پریشانی مجھے بڑھ رہی ہے میری امت کی۔ باعث امت ہونے کے نبی کی فکر اور نبی کی درد اور نبی کی غم بھی ہماری غم بنے، فکر بنے، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہر زمانے کی انسانوں کو راہ دکھلانے کے لیے، گمراہ انسانوں کو راستہ دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ اب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو منقطع فرما دیا ہے، بند فرما دیا ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ امت ہے ذمہ دار اس کا، کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اے ومن آمن بی۔ جو بھی ہم مجھ پر ایمان لاوے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، تو اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ میرے والے کام کو اپنائے اور میرے والے مقصد کو مقصد بنائے، میرے والے فکر و درد کو فکر درد بنائے۔ صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اسلام میں، ہر صحابی مرد عورت کا وہ فکر، وہ درد تھا جو حضور کے دل میں تھا، وہ قرآن تھی جو امت کی۔ یہ وہ مجموعہ ہے، 3 چلے دیے ہوئے، ہر سال 3 چلے لگانے والے، ملکوں کے سفر کرنے والے، سالوں سے اس راستے میں قربانیاں دینے والے، یہ مجموعہ ہے۔ اگر ایک مجموعہ اس صفات کے ساتھ متصف ہو کر قائم ہو جائے، کھڑے ہو جائے کہ صحابہ جس نہج کے ساتھ محنت کو کیا ہے، اس طریقے کے ساتھ محنت کو کیا ہے، اور جس جذبہ اور شوق کے ساتھ محنت کو کیا ہے، اور اس محنت کے ہر تقاضے کو پورا کیا ہے، ہر حال میں ہم بھی انشاءاللہ ہر حال میں اس کام کی، اس محنت کے تقاضوں کو پورا کریں گے، تو اس عزم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ مجمع اگر نمونہ بنتا ہے پورا امت کے لیے، کیا بعید ہے کہ اللہ اس مجمع کو پورا امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ کے لیے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ تھوڑی سی مجموعہ اگر صفات کے اعتبار سے، باعتبار ایمان کے، باعتبار عبادت اور بندگی کے، اعمال کے، علم کے اور ذکر کے، اور باعتبار حسن اخلاق کے، حسن معاملات اور حسن معاشرت کے،
اب اعتبار اخلاص الہیت کے باعتبار اپنے جان مال کی قربانی کے اگر یہ مجموعہ نمونہ بن جاوے جیسا کہ صحابہ نمونہ بنے تھے، صحابہ ساری دنیا کے لیے کافی ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ان کی قربانیوں سے، ان کی مجاہدوں سے، ان کی دور دور کے سفروں سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں دین کو زندہ فرمایا۔ اس زمانے میں بھی اگر وہ محنت زندہ ہو جائے اس صفات کے ساتھ جن صفات کے ساتھ صحابہ نے اس محنت کو کیا تھا، جس طرح صحابہ نے اس محنت کو حضور سے سیکھا تھا اور حضور کے زیر تربیت رہ کر اس محنت کو سیکھ کر کیا تھا، اگر ہم بھی اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے اور ان کے زیر نگرانی رہ کر اس محنت کو سیکھ کر اسی ترتیب سے ہم محنت کرنے والے بن جائے، یہ کوئی بعید نہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی ناممکن نہیں کہ اللہ اس مجموعے کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، صرف ہماری ہمت کی بات ہے، ہم ہمت کریں اور اپنے آپ کو جو ہے اس کام کے لیے فارغ کریں، اس کام کے لیے فارغ کریں۔ فارغ تو ہونا ہی ہے، بہت سارے مشغول آدمی بھی فارغ ہو جاتے ہیں، اتنے مشغول آدمی بھی دنیا میں ہے کہ جن کو مرنے کا بھی فرصت نہیں ہے لیکن مرتا ہے۔ بعض آدمی ایسا کہتا ہے کہ میں اتنا مشغول ہوں، کیا میں آپ سے بات کروں، مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں، لیکن بعد میں خبر پہنچتے کہ ان کا وہ بھی چل بسے، وہ بھی گئے۔ یہ دنیا رہنے کا جگہ نہیں، یہاں کوئی نہیں رہ سکتا، جانا ہے، پوسٹ کرنا ہے ہر ایک کو، لیکن خوش قسمت کون ہے؟ القیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اپنے نفس کی اصلاح کر لیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کی۔ اور جو محنت کرتے ہیں وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، اوروں کے لیے نہیں، یہ حساب نہیں لگاتے ہیں کہ میری محنت سے کتنے کی زندگی بنی اور میری محنت سے کتنے کام میں لگے، بلکہ ان کے وہ حساب یہ کرتے ہیں کہ محنت سے میرا زندگی کتنا بنا اور میں کتنا آگے بڑھا۔ یہ آدمی ہے ہوشیار، یہ آدمی ہے عقل مند، جو اس کام میں اپنی اصلاح کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، اپنی ذات کی محاسبہ کرتے ہیں روزانہ کہ بھائی کتنا کیا۔ وہ تاجر نقصان نہیں اٹھاتا ہے جو روزانہ حساب لگاتا ہے بھائی کتنا بیچا، کتنا خریدا اور کتنا بچا۔ جو تاجر اس کے حساب نہیں لگاتا ہے وہ تاجر زیادہ دن چل نہیں سکتا، وہ کسی ایک وقت بیٹھ جاتا ہے نقصان کی وجہ سے۔ اس راستے میں محنت کرنے والا وہ آدمی آگے بڑھتا ہے جو اس کا حساب لگاتا ہے کہ بھائی محنت سے میرا کیا بنا، میں کتنا آگے بڑھا، میرے ایمان کی حالت کیا ہے۔ تعبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی۔ کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ سے ملاقات کی، ہر ایک اپنے اوپر نفاق کا خوف کر رہا تھا، ہر ایک اپنے اوپر
نفاق کا خوف کرنے کا. جو جتنا بڑا مومن ہوگا, جو جتنا مضبوط مومن ہوگا, اس کو اپنے ایمان کے بارے میں اتنا خوف ہوگا. ایمان میں جتنا کمال آئے گا ان کو اتنا خوف لائق ہوگا ایمان کے بارے میں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو گھر میں اپنی بیوی بال بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو اپنے دل کی حالت کو دوست دیکھا کہ وہ حالت نہیں رہا دل میں, جو نہیں رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں رہتی ہے. تو وہ یہ کہہ کر گھر سے نکلے کہ نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے جا رہے تھے, انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو منافق ہو گیا. کیسے؟ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتا ہوں تو دل کیا ایک حالت ہوتا ہے, جنت سامنے ہوتا ہے, جہنم سامنے ہوتا ہے, آخرات موت کے بعد زندگی سامنے ہوتا ہے, اللہ جل شانہ کا استحضار دل میں ہوتا ہے. گویا کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں, لیکن جب اپنی بیوی بچوں میں آتا ہوں تو یہ حالت باقی نہیں رہتی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ حالت تو میرے بھی ہے. تو بس چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حالانکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جن کی ایمان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر ان کی ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے, تمام ایمان والوں کی ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جاوے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پلڑا جھک جائے گا. ایمان میں سب سے زیادہ اونچے طبقے کا جو آدمی ہے پوری امت میں, وہ بھی ڈر رہا ہے اپنے ایمان کے بارے میں. ایمان کی کمال کی علامت ہے کہ مومن اپنے ایمان کے بارے میں ڈرے اور روزانہ ایمان کی محنت کو اپنے لیے ضروری سمجھے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, روزانہ دعوت دو, انفرادی طور پر 20-25 آدمیوں کو دعوت دو تاکہ تمہارا ایمان بڑھتا رہے. اس لیے کہ ایمان بڑھتا ہے, کرتا ہے. دعوت سے ایمان بڑھتا ہے. دعوت نہیں دیتا ہے تو حالات سے متاثر ہو جاتا ہے انسان, پر ایمان گھٹتا ہے. ہمارے گھر صحابہ کے گھر سے زیادہ اعلیٰ نہیں ہے دین کے اعتبار سے. پھر بھی وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نافقہ حنظلہ, کہ گھر کی حالت نے میرے دل کو بگاڑ دیا ہے, کہ گھر کے ماحول سے میرا دل متاثر ہو گیا ہے. میرا دل کی وہ حالت نہیں رہی جو حضور کے دربار میں رہتی. پھر ہمارا گھروں کا کیا حال ہے؟ ہم کتنے بھی دین چلے دیے ہوئے ہیں, جتنے بھی پرانے ہیں, کتنے بھی بڑے دیندار ہیں, ہمارے گھروں میں بھی تعلیم ہے, ہمارے گھروں میں بھی دین کی چرچے ہیں اور ذکر اللہ ہوتا ہے, تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے بہت. لیکن صحابہ کے گھروں کے دینی حالات کے مقابلے میں ہمارا گھر کا دینی حالت اتنا اونچا نہیں ہے. پھر بھی وہ اپنے گھروں سے یہ کہہ کر نکلتے تھے ہاں نافقہ حنظلہ. ہم صرف سال میں 4 مہینے لگا کر 8 مہینے اپنے گھروں میں رہ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کی سطح ویسا رہے جیسے صحابہ کا. یہ ممکن ہے؟ اس کے میرے بھائی ابھی کو روزانہ محنت گھر کی, مسجد کی, اپنے محلے کی, اپنے لیے کام بڑھانے کے لیے, اپنے کو بڑھانے کے لیے, اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے. جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو ہمارا کام بھی بڑھے گا. محنت کرنے والا کا ایمان بڑھے گا تو کام بھی بڑھے گا. ہر ایک اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے یقین کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
چیزوں سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین، یہ ایک فاسد چیز ہے جو انسانی اعمال کو بگاڑ دیتی ہے۔ یہ غلط یقین، چیزوں سے ہونے کا، اسباب سے ہونے کا یہ یقین انسانی اعمال کو بگاڑ دیتا ہے، یہ غلط یقین ہے۔ اور انسانی اعمال کو سدھارنے والا اور انسانی ماحول کو سدھارنے والا جو یقین ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ ہے انسانی ماحول کو سدھارنے والی چیز۔ آج ساری دنیا میں جو انتشار ہیں، ساری دنیا میں جو خلفشار ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، یہ سارے غلط یقین کی بنیاد پر ہیں۔ چیزوں سے ہونے کا یقین، حکومت سے ہونے کا یقین، مالوں سے ہونے کا یقین، شکلوں سے ہونے کا یقین، یہ سارے غلط یقینوں کی بنیاد پر سارے لڑائیاں، سارے جھگڑا ہے، اجتماعی انفرادی، ملکی اور عالمی سطح پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اپنے سماج میں، اپنے گھروں میں، ہر جگہ جو انتشار ہے وہ سارے انتشار اس کی وجہ سے ہے۔ تجارتوں میں، کاروبار میں، زراعتوں میں، دفتروں میں جو انتشار ہیں وہ اس فاسد یقین کی وجہ سے ہے۔ جتنی خرابیاں وجود میں آتی ہے وہ یقین کی فساد کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اور جتنا اچھائیاں اور بھلائیاں وجود میں آتی ہے وہ صحیح یقین کی وجہ سے آتی ہے۔ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے بدن میں ایک لوتڑا ہے، اس کا ٹکڑا ہے، وہ جب صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، وہ جب فاسد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سارا اعضاء و جوارح کی حرکات اور سارے اعضاء و جوارح کی اعمال بگڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل، اور دل ایمان کی جگہ ہے۔ دل کس کی جگہ ہے؟ وہ ایمان کی جگہ ہے۔ زبان سے ایمان ظاہر ہوتا ہے، ہاتھ پیر اعضاء و جوارح سے ایمان ظاہر ہوتا ہے، لیکن ایمان پیدا ہوتا ہے کہاں؟ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نبیوں کے محنت کا میدان لوگوں کا دل تھا، اور لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے۔ کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ آسمان خود نہیں بنا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ زمین خود نہیں بنی ہے، اللہ نے بنائی۔ یہ چاند ستارے، یہ سمندر کے موجیں، اور یہ پہاڑی، یہ جنگلات، یہ بیابان، میدان، یہ سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟